اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تراویح کی 20 رکعت کے اوپر امت کے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کبھی اختلاف نہیں رہا۔ پوری امت اس پہ متفق رہی۔ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام احمد اور امام شافعی، یہ چاروں حضرات جن کی فقہ میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے عبادت کے طریقہ کار میں، لیکن تراویح کی رکعت کے اوپر کبھی بھی اختلاف نہیں رہا۔ اللہ کی شان۔ ایک موٹی دلیل یہ کہ عمر رضی اللہ کے زمانے میں جب سے 20 رکعت شروع ہوئی، اس وقت سے لے کے آج بھی، اس وقت رمضان چل رہا ہے، اس وقت بھی حرمین میں آپ پتہ کر لیں، حرم مکہ میں بھی، حرم مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے، کبھی اختلاف نہیں رہا۔ تو سوال یہ کہ پھر یہ 8 تراویح والے کہاں سے آ گئے، یہ اختلاف کہاں سے پیدا ہوا؟ تو یہ آپ سمجھیں کوئی 30-40 سال پرانی بات ہے، کوئی زیادہ پرانی نہیں، کہ ایک خاص طبقے نے اس مضمون کو اٹھایا کہ جی تراویح تو 8 ہوتی ہے۔ اچھا جی، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ ان کے پاس ایک حدیث ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی۔ اچھا دیکھیں، بڑی سادہ سی بات ہے، بعض چیزیں اللہ کی شان اتنی سادہ ہوتی ہیں کہ بندہ تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل جو ایک نعمت ہے اس کو استعمال کرے تو نتیجہ نکل آتا ہے۔ کوئی بہت موٹی موٹی مشکل باتوں میں نہیں پڑھنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک باقاعدہ مسجد کے اندر صحابہ کے ساتھ تراویح کی جماعت کروائی، لیکن اس خوف سے چھوڑ دی جو بات میں نے آپ سے عرض کی کہ اگر میں مستقل پڑھتا رہا تو یہ امت کے اوپر لازم ہو جائے گی، اور پھر جو نہیں پڑھ سکے گا وہ گنہگار بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تراویح کی رکعت پر اس لیے اختلاف نہیں ہوا کہ سب صحابہ کو پتہ تھا کہ رمضان ہے اور مقصد ہی قیام اللیل کرنا ہے، لہٰذا وہ کھلی تراویحیں پڑھتے، یعنی وہ کافی رکھتے پڑھا کرتے تھے۔ 20 تو یعنی ایوریج طے کر کے فکس کی عمر رضی اللہ عنہ نے، ورنہ اس سے بھی زیادہ پڑھتے تھے۔ مثلا مکہ والے وہ ہر 4 تراویح کے بعد وقفہ کرتے، بعض جو بوڑھے لوگ ہوتے جو ذرا تھک جاتے وہ کچھ ریسٹ کر لیتے، لیٹ جاتے، اور جو ہمت والے تھے وہ بیت اللہ کا طواف کر لیتے۔ اس زمانے میں بیت اللہ میں کوئی بہت زیادہ رش نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے، تو انسان آرام سے طواف کا چکر مکمل کر لیتا ہے۔ تو وہ یہ عبادت بھی ساتھ کرتے، پھر 4 رکعت پڑھتے، پھر گیپ لیتے، بیچ میں ترویحہ کرتے۔ یہی سنت اور ایک ہی انداز اب تک چلا آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اکثر 4 رکعت کے بعد گیپ دیا جاتا ہے، بعض لوگ اس میں دعا پڑھتے ہیں، بعض لوگ ذرا کمر سیدھی کر لیتے ہیں، اٹھ کے پانی پی لیتا ہے۔ مدینہ منورہ والے سوچتے کہ بھی ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو بیت اللہ نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے کہ وہ 40 رکعت تراویح پڑھتے مدینہ منورہ والے۔ مقصد قیام اللیل تھا نا، سمجھتے تھے کہ عبادت کی رات ہے، رمضان ہے۔ تو اب یہ اختلاف یعنی پڑھنے میں یا نہ پڑھنے میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا صحابہ کے زمانے میں، یہ سب کو پتہ تھا کہ قیام اللیل ہی ایک اصل چیز ہے۔ رمضان کی رات کو جو قیمتی بنانا ہے وہ قیام اللیل کی وجہ سے۔ قیام اللیل کی مقدار پر کسی کو اختلاف نہیں تھا، ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق خوب پڑھتا، خوب قرآن پڑھتے۔ عمر رضی اللہ کا جب زمانہ آیا خلافت کا، تو اس وقت عمر رضی اللہ نے یہی دیکھا کہ بھی یہ تو یعنی پہلے سے چلا آ رہا تھا، کوئی نئی چیز تو نہیں تھی ان کے لیے، لیکن پہلے خاموش تھے، شاید اتنی ضرورت محسوس نہ کی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اب فتوحات بہت ہو رہی تھی ماشاءاللہ، دور دور کے علاقے مسلمانوں کے تسلط میں آ رہے تھے، اور اس میں اجمی لوگ جو غیر عربی تھے وہ لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اس نے عبادت کا مقصد سمجھ لیا، تو وہ تو ساری رات کھڑا رہتا۔ اب نئے لوگ جو دین میں داخل ہوئے جنہیں کچھ معلوم نہیں تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ کوئی سٹینڈرڈ چیز پوچھتے کہ بھی ہمیں کچھ تعداد کوئی چیزیں رکھتے فکس بتا دو۔ اب یہ اختلاف شروع ہو گیا
اب کوئی کہ نہیں 40 ہے، کوئی کہ اتنی ہے، کوئی کہ اتنی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس بات کو سوچا کہ یہ اگر ابھی ہمارے زمانے میں یہ حالات ہیں تو آگے چل کے کیا ہوگا، اس میں تو بہت جھگڑا ہوگا۔ اور وہی ہوتا ہے کہ جس معاملے میں جھگڑا ہو، ایک بندہ اس میں غلو کرتا ہے، بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیتا ہے، اور ایک انکار کرتے کرتے بعض کا مکمل فی نفسی انکار کر دیتا ہے اس کا، تو یہ کام نہ ہو جائے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو اکٹھا کیا۔ اس وقت بہت سارے صحابہ حیات تھے، بڑے بڑے صحابہ، عثمان رضی اللہ، علی رضی اللہ، اور بڑے بڑے صحابہ جو ہیں جلیل القدر صحابہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل صحبت پائی، وہ حیات تھے۔ اکٹھا کیا انہیں، اور اکٹھا کر کے پھر کہا کہ بھی یہ مسئلہ ہے، یہ تو امت کس طرف جا رہی ہے، تو اس کو ہمیں ایک خیر پر جمع کرنا ہے۔ ایسی بات جو یعنی ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ایک معتدل تعداد کے اوپر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کے اتفاق کے رائے سے، کانسنسس سے 20 رکعت طے کر دیا، اور یہ سنت جاری ہو گئی، شروع ہو گیا۔ اب اس پر بھی بعض لوگوں نے کلام شروع کر دیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ، یعنی ہم تو کہتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، وہ نہیں ڈرتے، وہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے بدعت شروع کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جو اتنے جلیل القدر ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی اگر نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ان میں وہ صفات ہیں جو ایک نبی میں ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ مضمون ہے بہت طویل کہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا وہ صفات تھیں جو دیگر صحابہ میں نہیں تھی، جس کی وجہ سے حضور نے یہ بات فرمائی۔